دوستو صبح صبح ایک سورت اور اللہ پاک کے اس نام کی تسبیح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، پھر سارا دن پیسوں میں کھیلو گے، جو کچھ بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اس بابرکت دن میں ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر اتنی کرم نوازیاں اور رحمتیں ہوں گی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس دن کو میرے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا مہینہ اللہ نے ہمیں دوبارہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو انسان یہ تسبیح ان مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص پیسوں میں کھیلتا ہے، انشاءاللہ ہر طرف سے اس کو پیسے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ اس اسم مبارک اور کلمات کو پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو تو وہ شخص ان کلمات کے ذریعے اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہے پیسہ۔ روپیہ پیسہ ہر ایک انسان کے ہر وقت کی ضرورت ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں، اپنا ذاتی گھر نہیں، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، روپیہ نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، تو آج ان کے لیے خاص تحفہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ہی یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ ناظرین کرام، صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس طریقے سے آپ پڑھ لیں گے تو زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ اس تسبیح کی اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ اسے پڑھنے والے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دو اور اس کی ہر جائز حاجت اور خواہش کو پورا کر دو۔ کسی بھی دن جب فجر کی مکمل نماز سکون و اطمینان سے پڑھ لو تو یہ وظیفہ رہے۔ مرد حضرات تو مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو گھر آ کر بھی کر لیں، جہاں آپ کو مناسب لگے آپ یہ عمل کر لیں۔ ناظرین کرام، سال ہا سال سے جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہو رہے، یا کوئی اچھی سی ملازمت نہیں مل رہی، یا گھر میں پیسہ بالکل نہیں ہے، اگر کچھ بھی ہے تو اس پیسے میں رزق میں برکت بالکل نہیں ہے، بے برکتی چھائی ہوئی ہے، تو یہ ایک خاص وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے، اور اتنے پیسے آپ کو ملیں گے کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے لیکن شمار پھر بھی نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کو ضرورت ہوگی اس عمل کے ذریعے سے اللہ پاک فوراً عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آج تک کسی نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لیا تو پھر اس کی زندگی میں کبھی دولت کی کمی نہیں رہے گی، اس کی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ یہ جو غربت ہے یہ انسان کو اس کنارے پر لے جاتی ہے جہاں پر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو معاشرے کو، دیکھو ماحول کو، دیکھو آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس وقت کی بتائی ہوئی آج اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ لو۔ جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے ان کے گھروں کے اندر کتنے معاملات خراب ہیں۔ انسان کی جو غیرت ہے اس وقت وہ اس کو جھنجھوڑتی ہے، انسان کا ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ صرف کیا وجہ ہے؟ پیسے کی کمی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں صبح کے وقت، شام کے وقت اور رات کو بستر پر سوتے وقت یہ کلمات ادا کروں: اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، اور اس کے شرک سے، اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان سے برائی کراؤں۔ ابو راشد جبرانی کہتے ہیں، میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا، جو حدیث تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے بیان کرو۔ انہوں نے میرے سامنے ایک صحیفہ رکھا اور کہا، یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے لکھوائی تھی۔ جب میں نے اس میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایسی دعا کی تعلیم دیں جو میں صبح اور شام کو پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر،
उमिया दुआ पढ़ा करो। मुस्लिम सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप मेरे पास ठहरे और मुझसे फरमाया, ए अबू अयूब, क्या मैं तुझे किसी चीज़ की तालीम दूँ? मैंने कहा, जी क्यों नहीं अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी सुबह के वक्त ये कलिमात अदा करता है। नाज़रीन किराम, वो कौन से ख़ास और मुजर्रब कलिमात हैं? आज वो कलिमात हम इस वजीफ़े में बताएंगे। इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपकी गैबी मदद अता फरमाएंगे। उस शख्स की जो भी ख्वाहिश होगी, जितने पैसों की उसे ज़रूरत होगी, मेरा अल्लाह गैब से अता फरमा देगा। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत अता करने वाला है। जब कोई बंदा अपने अल्लाह ताला को सच्चे दिल के साथ पुकारता है, सच्चे दिल से उसकी तस्बीह पढ़ता है, तस्बीह पर उस ज़ाते पाक का नाम लेता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा अल्लाह उसको अता ना करे। आज इस महीने के बाबरकत दिन गुजर रहे हैं। जो आज के दिन अल्लाह पाक की इस तस्बीह का वजीफ़ा छोड़ देगा तो पूरा साल अफसोस में रहेगा, क्योंकि इस अमल को कर लेने से अल्लाह पाक की इतनी करम नवाजी होगी कि उसकी नस्लें भी दौलत से माला माल हो जाएंगी। इंशाअल्लाह जो भी आज के दिन मांगोगे वो मिलेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़ा की तरफ चलते हैं। जब भी सुबह उठो आप इस तस्बीह को पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। उसके बाद एहतियात में यह है कि मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा कोई भी इस अमल को आसानी से कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। औरतें इसको ख़ास अय्याम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। इसके लिए आपने सबसे पहले एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना है, फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। ये इस अमल का लाजमी हिस्सा है, आपने अच्छी तरह पढ़ना है। ये एक ही बार शुमार होगा। उसके बाद आपने अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब हमें भी मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अल्लाह पाक के अस्माउल हुस्ना बहुत मुबारक हैं, लिहाजा जब आपस में बातचीत करते हों तब भी कमाल अदब के साथ अल्लाह पाक के नामों का जिक्र किया जाए। मसलन यूँ कहा जाए, अल्लाहुर रहमानिर रहीम ने फरमाया, या कहा जाए मैं गफ्फार सत्तार का बंदा हूँ। अल्लाह पाक तवाब है, यानी बहुत तौबा कबूल फरमाता है। गर्ज आप अल्लाह पाक को जब भी पुकारें या अल्लाह पाक का जिक्र अस्कार करें तो इन्हीं अस्माउल हुस्ना के ज़रिए अल्लाह पाक को पुकारें और जिक्र किया करें। अस्माउल हुस्ना की बरकत से दुआ जल्द कबूल होती है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अस्माउल हुस्ना के ज़रिए दुआ मांगी थी। इस इस्मुल हुस्ना को 100 दानों की तस्बीह पर शुमार करना है। तो नाज़रीन, वो कलिमात कौन से हैं जिनका जिक्र हमने ऊपर किया था? वो कलिमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन 100 बार यह जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर अल्लाह, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो इससे पहले गुजर जाने वाला कोई आदमी इससे सबकत नहीं ले जा सकेगा और बाद वालों में से कोई शख्स उसके मुकाम को नहीं पा सकेगा मगर उसके अमल से ज़्यादा अमल करके। ये आपने 100 मरतबा मुकम्मल पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके बाद सूरह इखलास 3 बार पढ़ें और 7 बार या बासितु या बासितु या बासितु पढ़ें। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इस वजीफे को करने के बाद आपने अपने अल्लाह पाक से खूब दुआ करनी है, अपनी परेशानी बतानी है। आपको जो रिस्क की तंगी है या जो आपको दौलत का मसला है, अल्लाह पाक ऐसा इंतज़ाम फरमाएंगे कि पूरा महीना आपके पास दौलत आती रहेगी और आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि मेरे पास दौलत, मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। अल्लाह पाक बहुत अता करने वाला है और वजीफ़ा की बरकत से आपको बहुत ज़्यादा अता फरमा देगा। ये जो अमल आपको बताया है, ये अमल आपकी नस्लों को माला माल कर देगा। इस कलिमात की बदौलत और अल्लाह पाक का जो सिफाती नाम बताया है, उस वक्त अल्लाह पाक की फौरी मदद आ जाएगी। आप इस वजीफ़े को कभी नहीं छोड़ना। इस वजीफ़े के करने वाले दीनों दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। ये जो अमल आपको बताया है, ये आज के दिन आपने ज़रूर करना है। जो बंदा इस महीने में अल्लाह पाक का जिक्र करता है,
رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔